اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب الجلال کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ رب الجلال نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنا کام کاج، اپنی مصروفیات چھوڑ کر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایک اللہ رب الجلال کی بہت بڑی نعمت ہے. نعمت صرف مال و دولت، زمین جائیداد، گاڑی بنگلہ کا نام نہیں، بلکہ اگر رب الجلال انسان کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، تو یہ بھی اللہ رب الجلال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے آج کے دور میں نعمتیں صرف مال، دولت، پیسہ، گاڑی بنگلہ، جو معاشی طور پر خوشحال ہے، صرف اس کو نعمتیں جانتے ہیں. لیکن اگر کسی کو اللہ رب الجلال نے علم عطا فرمایا، کسی کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ تمام نعمتوں سے افضل نعمتیں ہیں. لیکن ہم عمومی طور پر اس کو نعمت سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. بہرحال اللہ رب الجلال ہمیں جس طرح رمضان المبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن، ذکر، اذکار، نفل نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام انعامات کو اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارے اوپر جاری و ساری رکھے. اور جو نعمتیں اللہ رب الجلال ہمیں عطا کر دے، اللہ کریم تا حیات ان نعمتوں پر ہمیں مستمرہ عطا فرمائے، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب الجلال ان نعمتوں میں، ان انعامات میں اضافہ فرمائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے. ہر بندہ اپنی وسعت، استطاعت، توفیق کے مطابق اللہ رب الجلال کے آگے سجدہ ریز ہے. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کر رہا ہے اللہ رب الجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہماری یہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رمضان المبارک کی قدر کیا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے. ہم اتنے کمزور انسان ہیں، ویسی عبادات تو نہیں کر سکتے، لیکن جھوٹی موٹی جیسی کیسی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما لے. بہرحال رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے. حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا. تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا. ایک بات ادھر اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے عشرے کے اندر اللہ رب الجلال مغفرت نہیں فرمائیں گے، صرف رحمت ہی فرمائیں گے، ایسے نہیں ہے. اور پہلے عشرے کے اندر جہنم سے چھٹکارا نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے. بلکہ سارا مہینہ ہی اللہ رب الجلال رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے. لیکن اس کو ایک ترتیب دے دی گئی ہے کہ ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر مومن اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق اس عشرے میں یہ اعمال کر لے. لیکن مسئلہ یہاں آ کر خراب ہو جاتا ہے کہ کرے کو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تابعین، تبع تابعین، کتب، ابدال، اولیاء اللہ، ان تمام نے، سب کے سب لوگوں نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ کوئی اتنا مشکل کر کے نہیں پہنچایا،
اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اتنا آسان بھی کر کے نہیں پہنچایا کہ جتنا ہم آسان کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر سر میں ذرا سی معمولی سی درد ہوئی، روزہ چھوڑ دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تھوڑی سی طبیعت میں اونچ نیچ ہوئی، صبح اٹھنے کا دل نہیں چاہا، جسم ذرا بوجھل بوجھل سا محسوس ہوا، روزہ چھوڑ دیا. شریعت میں اتنی تنگی نہیں ہے، شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے، لہذا روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لیں گے. میرے بھائیوں، روزہ چھوڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. جو رمضان المبارک کے مہینے کو مانتا ہی نہیں وہ تو کافر ہے، اور جو روزہ رکھتا نہیں ہے وہ تو فاسق فاجر ہے. اور بے شک جس مرضی مفتی سے، چاہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جس مرضی مولوی سے جا کے پوچھ لیں کہ فاسق فاجر بندہ گواہی دے سکتا ہے. ہم اپنے نکاح فارم میں نا، نکاح فارم جب کسی بچے کا نکاح ہوتا ہے نا، تو ہم 2 گواہ لے کر آتے ہیں، 2 گواہ ادھر سے لے کر آتے ہیں اور ان کا نام شامل کر لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، بس یہ دیکھتے ہیں یہ لڑکے کا ماموں ہے، یہ چاچو ہے، یہ لڑکی کا بہنوئی ہے، یہ لڑکی کا فلان لگتا ہے، اس کو ڈال دو بیچ میں. یاد رکھے فاسق فاجر کی گواہی بھی شرعاً جائز نہیں ہے. فاسق فاجر ہو، گناہ گار بندہ ہو، اس کی گواہی بھی نہیں شریعت میں قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور فاسق فاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا. فاسق فاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو روزہ نہیں رکھتا. فاسق فاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو بدعمالیاں کرتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہمارے شریعت کے اعتبار سے کوئی اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ کوئی کسی کی گواہی دے سکے؟ نہیں اترتا. تو پھر اپنے آپ کو اس قابل کرے نا، پھر اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے یا اسی طرح ہی آنا ہے اور اسی طرح ہی چلے جانا ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستو، بتانا میرا فرض ہے، کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. کل روز قیامت یہاں پر آپ نے مجھے بٹھایا ہے نا، تو کسی بات کو سننے سمجھنے کے لیے بٹھایا ہے نا. اگر نہیں بتاؤں گا تو کون گناہ گار ہے؟ میں گناہ گار. کل روز قیامت آپ میرا گریبان پکڑے کہ اس مولوی کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، اس نے کیا بتایا؟ تو بتانا میرا فرض ہے، کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو اسی طرح ہی آئے ہیں، اسی طرح ہی چلے جائیں گے تو کیا فائدہ. بہرحال جو روزہ نہیں رکھتا وہ تو فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا، گناہ گار کی تو گواہی بھی معتبر نہیں جانی جاتی، فاسق فاجر کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. تو پہلا عشرہ رحمت کا آج 9واں روزہ ہے، ختم ہو رہا ہے. ان 10 دنوں میں ہم نے کتنی کی عبادت کی، کتنا کہ اللہ کو راضی کیا. کسی کو کہنے کی، کسی سے پوچھنے کی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج افطاری کے بعد ذرا مغرب کی نماز کے بعد 5 منٹ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر اپنا محاسبہ کر دیں کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے کتنی عبادت کی، کتنے نوافل پڑھے، کتنی نمازیں با جماعت ادا کی، کتنے قرآن مجید کے سپارے پڑھے یا کتنے صفحے پڑھے. اگر نہیں پڑھے تو فکر کر لیں کہ اگلا عشرہ اس طرح کا نہیں جانا چاہیے. یہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا، ہم نے تو رحمت کو لوٹا ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا. بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا. دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر آمین فرمایا. جب تیسری پر پاؤں مبارک رکھا تو پھر آمین فرمایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشتاق رہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت کو نوٹ کیا کرتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی حکمت تو آپ ہی جانے یا خدا جانتا ہے، ہمیں بس اتنا بتا دیں، آج عادت کے خلاف ایک کام دیکھا ہے کہ جب منبر مبارک پر تشریف لے کر گئے ہیں، پہلا قدم رکھا آمین فرمایا، دوسرا رکھا آمین فرمایا، تیسرا رکھا آمین فرمایا. حضور اس کا مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. فرمایا حضور مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور جا کر کے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا جا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو کہ میں بد دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے. فرمایا پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہیں اس شخص پر جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا. آمین کہیں. تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا. پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھے کہ جبرائیل کی بد دعا ہو یہی کافی تھی، اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہہ دیا. مجھے بتائیں کہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اتنے شفیق، اتنے مشفق ہونے کے باوجود بھی، اتنے شفیق ہونے کے باوجود بھی کہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، لیکن یہ بد دعا پر آمین فرما رہے ہیں. کیا
کہ جو رمضان المبارک کے پائے، بابرکت مہینے کو پائے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا؟ اب مجھے بتائیں ذرا، ہم اپنے اندر، میں کہا کرتا ہوں کسی سے پوچھنے کی، بتانے کی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 10 منٹ نماز کے بعد اپنے گریبان کے اندر ہم جان کے دیکھ لیں کہ ہم کس قابل ہیں، ہم نے کتنا اپنے آپ کو سدھارا. رمضان المبارک کہتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ اپنی ترتیب کو صحیح کرنے کا مہینہ ہے. اگر کوئی شخص نماز کا پابند نہیں ہے تو رمضان المبارک میں اپنی ترتیب کو صحیح کر لے، درست کر لے. رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے 5 وقت کی جب 40 دن 20 دن 30 دن نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو عادت پڑ جائے گی. اب جب رمضان المبارک کے بعد ہوگا تو پھر بھی اس کی ترتیب اسی طرح ہی ہوگی. صبح جلدی اٹھنے کی اس کی ترتیب ہوگی، کام سے اٹھ کر مسجد جانے کی اس کو عادت پڑ گئی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے وہ عادتیں بھی چھوڑ دی، وہ عادات بھی چھوڑ دی. رحمت کا مہینہ جاری و ساری ہے، آگے مغفرت کا مہینہ. آئندہ کل جو 10واں روزہ ہوگا اس کے بعد 11ویں سے شروع ہو جائے گا مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا عشرہ. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے، ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے. جو بات آتی ہے یہ غلط ہے جی، یہ حدیث ہی نہیں صحیح ہے، نعوذ باللہ، یہ حدیث ہی ضعیف ہے، یہ حدیث ہی ایسی ہے. میرے عزیز دوستو، 1400 سال سے لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں. اب تو خیر اتنی بباغے دول لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ہے ہی نہیں، تراویح ہے ہی نہیں، تراویح ہے ہی نہیں، تراویح کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اتنے بباغے دول اور اتنے دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ تراویح تو ہے ہی نہیں، حدیث میں ہے ہی نہیں تراویح. 1400 سال سے لوگ تراویح پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، وہ تو بے وقوف تھے. آج 1400 سال میں آ کے ہم لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ تراویح تو ہے ہی نہیں تھی، تراویح تو تھی ہی نہیں. لوگ تو ایسے پاگلوں کی طرح ٹکرے مارتے آ رہے 1400 سالوں سے. تو میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے. تو لوگ سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے. اللہ کے بندو، یہ چیزیں چھوڑ دو. یہ آپ لوگوں کے کام نہیں، علماء کے کام ہے. یہ علماء کی اصطلاحات ہے. آپ کا کام ہے صرف عمل کرنا. عمل کرے، جو بتایا اس پر عمل کرے. اللہ جانے اور بتانے والا جانے. نہیں یہ چھوڑ دو جی، یہ کر دو جی، یہ ٹھیک ہے. نہیں میرے عزیز دوستو، احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، احادیث مبارکہ کے اندر تراویح کا بھی وجود ہے. یہ یاد رکھیں. یہ ایسے ادھر سے چھوڑ دو ادھر سے کر لو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں. آج 1400 سال کے بعد ہم لوگوں کو آگے پتہ لگا، محسوس ہوا کہ نہیں بھائی تراویح تو ہے ہی نہیں، یہ تو بس ایسے ہی ہے. تو پھر 1400 سال سے جو لوگ پڑھتے آ رہے ہیں بیت اللہ میں، مدینہ منورہ میں، وہ لوگ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، وہ لوگوں کو عقل سمجھ نہیں تھی. بہرحال رحمت کا مہینہ ہے. اس رحمت کے مہینے کے اندر اللہ رب الجلال ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جن کے اوپر جہنم فرض ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو جہنم میں سڑنا ہی سڑنا ہے. ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں خود اپنے لیے دعا کیا کرتے ہیں وہاں اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کیا کریں. ہاں، اور مرحومین صرف اپنوں کے لیے نہیں دعا کیا کرے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں. آپ کا جانا کچھ نہیں ہے، ان کا اللہ نے کام بنا دیں. ہمارا تو جانا کچھ نہیں، ان کا کام بن جانا. واقعہ اکثر میں سنایا کرتا ہوں، ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ بھئی ایک شخص، ایک بزرگ وفات پا گئے، انتقال کر گئے، اور مرنے سے پہلے دعا کی کہ اللہ، قرآن پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا یا اللہ تو مجھے مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایک عرصہ قرآن مجید کی تلاوت کی. صاحب نظر ایک بزرگ اس قریب سے گزرے اور دیکھا کہ ایک بزرگ قبر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک بزرگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو فوراً دیکھ کر کہا سبحان اللہ. کتنی مرتبہ کہا؟ ایک دفعہ. سبحان اللہ کہا کہ کتنا اللہ کا ولی ہے کہ مرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا. خواب میں زیارت ہوئی اسی بزرگ کی اور فرمایا کہ بھائی آپ میری قبر پر آئے، مجھے قرآن پڑھتا دیکھا، ٹھیک ہے، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے، 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا قرآن پڑھتے ہوئے. قبر کے اندر وہ سارا کا سارا آپ لے لو، صرف اپنے منہ سے نکلے ہوئے یہ چند الفاظ سبحان اللہ کے مجھے دے دو. یہ اپنے منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ سبحان اللہ کے مجھے دے دو. یہ اٹھتے ہیں مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ مسئلہ ہے کہ بندہ کہتا ہے ایک مرتبہ کی سبحان اللہ مجھے دے دو اور سینکڑوں سال کی عبادت میری لے لو.
یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ جو قبر میں چلا گیا اس کا اعمال نہیں لکھا جائے گا، جو قبر کے اندر اعمال کیے ہیں نا، کر رہے ہیں، وہ اعمال لکھے نہیں جانے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر تو کام ہی کچھ نہیں، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، نہ کچھ کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ اللہ نے توفیق دے دی تو قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ قبر کے اندر جو اعمال کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دار العمل ہے، یہاں ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہی ہے نا تو قبر کے اندر 1000 سال عبادت سے بہتر ہے۔ قبر کے اندر 1000 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا جائے۔ تو کیا خیال ہے اس وقت جو ہمارے پاس یہ سانسیں چل رہی ہیں، یہ کوئی قیمتی ہیں یا فضول ہیں؟ یہ قیمتی نہیں ہے، یہ انمول ہے، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ یہ قدر کب آئے گی؟ جب ہماری یہ سانس بند ہو جائے گی، جب ہمارے اندر سے ہوا نکل جائے گی نا، اس وقت ہمیں یہ احساس ہوگا۔ بندہ کہے گا اے اللہ ایک مہلت اور دے دے، میں دنیا میں جا کے سوائے تیری عبادت کے کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، اب نہیں، اب موقع نہیں ہے، موقع تھا اس وقت کر لینا، اب نہیں۔ اس کی مثال جو دیا کرتا ہوں، جب انسان بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تھوڑا سا، پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، کرلاتا ہے کہ بھئی آج کے بعد جو بند پرہیزی کی ہے وہ نہیں کروں گا، ہاں آج کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا۔ مجھے بتائیں جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی طرح کرتے ہیں بندے؟ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہونے کے بعد اللہ کو دوبارہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں اللہ کے پھر دوبارہ جب بخار ہوا پھر توبہ کی، معافی مانگی، پھر گڑ گڑائے، جب ٹھیک ہو گئے پھر ویسے کے ویسے پھرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے دوبارہ چھوڑ دوں گا تو پھر دوبارہ جا کے وہی حرکتیں کرے گا۔ تجھے چھوڑ دینے کا مقصد یہ نہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ گھڑیاں قیمتی ہیں، انمول ہیں، جائیں جا کر کبھی پوچھ لیں جا کے ان لوگوں سے جو اس دنیا میں اس رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان سے پوچھیں اس رمضان کی قدر کیا ہے، ان سے پتہ کرے ذرا جا کے نا کہ بھئی اس رمضان المبارک کی قدر کیا ہے، پھر ہمیں پتہ لگے گا۔ قبرستان کے قبرستان بھرے پڑے ہیں، ابھی جا کے پوچھیں، ان کے پاس اعمال کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس چانس ہے کہ بھئی ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب الجلال 2 لوگوں کو عذاب دیں گے، 2 لوگوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم کا ان کے لیے فیصلہ ہوگا۔ ایک شخص کو جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا کہ جہنم کی طرف لے جاؤ اس کو، اب وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، اے جہنم کے دروازے کے پاس پہنچے گا، رب کریم اس کو دوبارہ بلا لیں گے، فرمائیں گے کہ بندے ایک بات تو بتا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ بھئی تیرے لیے جہنم واجب ہے، اب تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھاگ کے جا رہا ہے جہنم، آگ کی طرف بھاگ کے جا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب الجلال تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، لیکن اس بندے کے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں کیا؟ فرمایا یا اللہ، کہے گا کہ یا اللہ بات یہ ہے کہ ساری زندگی گزاری دنیا کے اندر تیری نافرمانیوں میں گزار دی، ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی، اب سوچا اگر جنت کا فیصلہ ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا سینے کے ساتھ لگا کر جہنم کی طرف دوڑ جاؤں گا کہ اللہ کے آخری وقت میں اللہ کی تو مان لیں۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ کے بندے، میرے بندے، کہ یہ تجھے کیسے خیال کیسے آیا؟ فرمایا اللہ کہ یہ تیرے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ تو ہر کسی نے سنی ہے نا۔ فرمائے گا، کہے گا کہ جب میں یہ پروانہ لے کر بھاگوں گا شاید اللہ رب الجلال کی رحمت جلال میں آ جائے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب الجلال مسکرائیں گے اپنی شان شان اور اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیں۔ اور دوسرا بندہ جس کے لیے جہنم کا پروانہ اس کو مل چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، اس کو جہنم میں پھینک کے آؤ، اب اس کو فرشتے لے کر جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے رب الجلال کی طرف، پیچھے دیکھ رہا ہے، مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کو بلائیں گے کہ اللہ کے بندے یا میرے بندے مجھے بتا کہ تم پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے نبی کی زبان کی ایک حدیث مبارکہ سنی ہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ بڑی رحمت کرنے والے ہیں، اللہ بخشش اور مغفرت کرنے والے ہیں، تو میں اسی آس پر کہ اللہ اب بھی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے، اللہ مجھے اب بھی اپنی رحمت کے سائے کی جگہ عطا فرما دیں گے، اللہ مجھے اب بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے، یہ فیصلہ بدل دیں گے، مجھے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ میں تو اسی انتظار میں مڑ مڑ کر اپنے رب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا رب کہے گا کہ بندے اگر تجھے یہی امید تھی جب میں نے تجھے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے تجھے معاف فرما، اب مجھے بتائیں کہ رب الجلال تو اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب الجلال سے معاف کروا سکیں؟ کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب الجلال سے معاف کروا سکیں؟ کم از کم ایسے اعمال کر نہیں سکتے تو شکلیں ہی بنا لیں، ایسی صورتیں ہی ایسی بنا لیں کہ رب کریم صرف صورتیں دیکھ کے کہہ دے کہ اس کو معاف فرما۔ ہماری ایسی حرکتیں ہی نہیں،
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، بار بار کہا کرتا ہوں، کسی کو کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں، اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں کھڑے۔ میرا رب رحمت کے اعتبار سے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں بارش کی طرح بہا رہا ہے، لیکن ہم اپنی جھولی میں کیا سمیٹ رہے ہیں؟ ہم نے کاج جو کرنا ہوتا ہے وہ کس سے کرتے ہیں؟ منہ سے کرتے ہیں یا ہاتھ سے کرتے ہیں؟ کیوں منہ سے کرتے ہیں یا ہاتھ سے کرتے ہیں؟ جی بولے تو صحیح، کچھ نہ کچھ تو بولے۔ ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کہاں سے کرتے ہیں؟ منہ سے کرتے ہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں۔ تو منہ سے کیا کرنا چاہیے؟ منہ تو فارغ ہوتا ہے نا، منہ سے ہم گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں، گانے بھی گا رہے ہوتے ہیں، کان میں ہم نے ہینڈ فری لگا کر گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں، سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، منہ ہمارا فارغ ہوتا ہے۔ اللہ رب الجلال نے نظام ہی ایسا بنایا کہ یہ بندہ کام کس سے کرے گا؟ ہاتھ سے کرے گا، اور ذکر کہاں سے کرے گا؟ منہ سے کرے گا۔ منہ سے کام کرنے کے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو منہ سے کرنا ہو، اللہ قلیل ایک آدھ کوئی اگر کوئی آگے ہاں منہ سے کیا کرے؟ ہاتھوں سے کام کرے، منہ سے اللہ کا ذکر کرے، ہاتھوں سے کام کرے، منہ سے درود پاک پڑھے، ہاتھوں سے کام کرے، منہ سے استغفار کرے، ہاتھوں سے کام کرے، منہ سے کلمہ پڑھے۔ تو یہ مشکل کام تو نہیں ہے، اس کے لیے اٹھ کر مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اٹھ کر مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر منہ سے کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کوئی بات نہیں، کر لیں، دوبارہ ذکر شروع کر۔ اور یاد رکھیں، ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو ہی ہوں تو ذکر کر لیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ بے وضو بھی ہو ذکر کر لے تو میں تیرا ذکر قبول کر لوں، لیکن قرآن باوضو پڑھنا چاہیے۔ اگر موقع ہے قرآن باوضو پڑھنا چاہیے، لیکن ذکر بے وضو بھی ہے کوئی بات نہیں، کر لے، تیری زبان پاک ہے۔ میرا رب کہتا ہے تیری زبان پاک ہے، ٹھیک ہے تو ذکر کر، میں قبول کروں گا۔ لیکن بتائیں کہ ہم کتنا کرتے ہیں؟ سارا دن چغلیاں، غیبت، برائیاں، جھوٹ، سچ ادھر ادھر کی، لیکن جو کرنا کے کام ہے، جس وجہ سے میرے کریم رب نے ہمیں زبان کو فرصت عطا فرمائی، ہماری زبان، وہ ہم کام نہیں کریں گے۔ وہ کام کیا ہے کہ میرا ذکر کریں گے بندے، چاہے رمضان ہو، رمضان کے بعد ہو، رمضان کے بعد ہو، رمضان سے پہلے ہو، میرا ذکر کرے، ہاتھوں سے کام کرے، میرا ذکر کرے۔ پہلے لوگ آج سے 20 25 30 سال پہلے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہر چیز کے اندر برکت ہوا کرتی تھی، ہر چیز کے اندر برکت ہوا کرتی تھی۔ کیا کیا کرتے تھے لوگ؟ گانے سن کر کمائی نہیں کیا کرتے تھے، گالیاں دے کر کمائی نہیں کیا کرتے تھے، چغلیاں کر کر کمائی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ ہاں بسم اللہ پڑھ کر، ایک دیہاتی جس کو نماز بھی صحیح طرح، کلمہ بھی صحیح طرح آتا نہیں آتا تھا، وہ بھی جب اپنی مزدوری کے لیے کھڑا ہوتا تھا، کوئی کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اللہ کا ذکر کر کے شروع کیا کرتا تھا۔ اب ایک بھینس والا ہے، دودھ اس میں بھینس کا نکالنا ہے تو وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ دودھ بھی نکال رہا ہے بھینس کا اور اللہ کا ذکر بھی کیا کرتا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ چیزوں کے اندر برکت ہوا کرتی تھی، رزق کمایا کرتے تھے۔ کیوں کمایا کرتے تھے؟ کہ بچوں کا پیٹ پالے، لیکن ذکر زبان والی ذکر والی زبان ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ جب کمائی کر کر گھر لے کر جاتے تھے تو 1 کلو کا 10 لوگ پیا کرتے تھے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ 1 کلو دودھ ہوتا تھا، 10 لوگ پی جاتے تھے، دودھ پھر بچ جاتا تھا۔ اب کیا ہے؟ 10 کلو دودھ ہوتا ہے، 8 بندے پینے والے ہوتے ہیں، دودھ پھر ختم ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، جو اصول قرآن اور سنت نے بتائے ہیں ان اصولوں کے مطابق ہم کمائی نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت نے کہا ہاتھوں سے کمائی کرو، منہ سے زبان سے ذکر کرو، کرتے نہیں کرتے، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب الجلال نے یہ بابرکت مہینہ مسلمان کے لیے تحفے کے طور پر نازل کیا۔ ہاں تحفے کے طور پر کتنی دنیا کل ہمارے ساتھ کھڑی تھی، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کتنی دنیا کل ہمارے ساتھ تھی، آج نہیں ہے۔ ذرا ان سے ہی پوچھیں کہ جو لوگ بیمار ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں اور لاچار ہیں، چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ لیں لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اس رمضان کی قدر اس بیمار سے پوچھ لیں، اس رمضان کی قدر اس بیمار سے پوچھ لیں۔ وہ بیمار جو مسجد میں آنا چاہتا ہے لیکن مسجد میں آ نہیں پا رہا، مسجد میں آنے کی قدر اس بندے سے پوچھنے جا رہا ہے، اس بندے سے پوچھیں۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں بس آیا ہے، کتنے ہو گئے جی؟ 8 ہو گئے، کتنے ہو گئے جی؟ 9 ہو گئے، کتنے ہو گئے جی؟ 10 ہو گئے، بس جی اتنے رہ گئے، اتنے رہ گئے، اتنے رہ گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ چلے جائے گا، رمضان المبارک آیا ہے، نکل جائے گا زندگی میں، لیکن یاد رکھیں اگلے سال پتہ نہیں، یہ تو پھر اگلے سال آئے گا، ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت گھڑیوں کو، ان انمول گھڑیوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گھڑیوں کو صحیح طریقوں سے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین نے ان گھڑیوں کے اندر عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کیا، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان گھڑیوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب تھوڑی سی پیچھے کر لیں، یہ سب تھوڑی سی پیچھے کر لیں۔